محترم بزرگوں اور بھائیوں، عقیدہ اور عبادت ان دونوں کے بعد تیسرا نمبر جس کا درجہ ہے وہ ہے اخلاق، انسانی اخلاق، یعنی اخلاق حسنہ۔ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک برے اخلاق اور ایک اچھے اخلاق۔ تو اچھے اخلاق کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اور عبادت کے بعد تیسرے نمبر کا درجہ ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اخلاق کو بہت ہی اہم درجہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ اسی سے دلوایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کا حق مار دیتا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلوایا جائے گا۔ وہ اس طور پر دلوایا جائے گا کہ جس آدمی کا حق مار دیا ہے اس آدمی کو نیکی کے صورت میں بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی اس کو نیکی دینا پڑے گا، اپنی نیکی۔ اور اگر نیکی اس کے پاس ختم ہو جائے، اس کے پاس اعمال حسنہ نہ بچے، تو اب کیا صورت ہوگی؟ تو حدیث شریف میں یوں بیان کیا کہ جس آدمی پر ظلم ہوا تھا، جس آدمی کا حق مارا تھا، اس آدمی کا گناہ اس آدمی کے سر پر ڈال دیا جائے گا جس نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا۔ دیکھیے، مفلس کہتے ہیں غریب اور نادار کو، یعنی جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو مفلس کہا جاتا ہے، غریب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال دولت نہیں ہو، جس کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس امت کا سب سے بڑا مفلس وہ آدمی ہے کہ جس نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دیا، نیکی بھی کی، عبادتیں بھی کی، لیکن قیامت میں جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو پھر اس نے دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو اب اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ تو جب قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں، اس کے اجر و ثواب ختم ہو جائے گا تو اس وقت سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب وہی ہوگا کہ جس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کہ کسی کو گالی دے دی بلا وجہ، اب گالی دی، گالی سننے والے کو تکلیف ہوئی تو اب اس کا بدلہ دیا جائے گا نیکی کے سے۔ اب قیامت کے دن تو پیسے چلیں گے نہیں، نوٹ بندی ہو جائے گی، یعنی نوٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہاں نوٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس نوٹوں کا بھنڈار بھی ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، قیامت کے دن اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ زیرو پہ آ جائے گا، اس کی قیمت زیرو۔ اب وہاں پر سکہ چلے گا اعمال کا، نیکیوں کا، عبادات کا، کہ جس کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، جس کے لیے ہم دنیا کے اندر وقت کو فارغ نہیں کرتے تھے، جس کو ہم حقیر سمجھتے تھے، جس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اس کی قیمت وہاں بڑھ جائے گی اور اسی کا سکہ چلے گا، اسی کا اعتبار ہوگا۔ اب ہم دنیا کے اندر کسی کو گالی دیتے ہیں تو گالی دینے کے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، کسی کو مار دیتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، کسی کی زمین دبا لیتے ہیں، کسی کا پیسہ چرا لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔
کسی جانور کو بھی مار دیتے ہیں بلا وجہ کے، اس وقت یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ تو اب انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، تو دنیا کے حالات میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان ظلم و ستم کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوگا۔ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر انصاف نہیں ہوا تو اب کبھی انصاف نہیں ہوگا۔ وہ اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا لیتا ہے، اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اب انصاف نہیں ہوگا، حالانکہ اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ انصاف کی عدالت قائم ہوگی اور ضرور بھی ضرور ہوگی۔ ایک ایسا حشر کا میدان قائم ہوگا کہ جس میں کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، بادشاہ، شہنشاہ، جس کو ہر چیز پر قدرت ہے، جو مالک الملک ہے، خالق الخلق ہے، عدل و انصاف والا ہے، جہاں کو چلانے والا ہے، وہ انصاف کا عدالت قائم کرے گا اور ہر ایک کا بدلہ دلوائے گا کہ دنیا کے اندر جو طاقت کے بل پر، پاور کے بل پر، زور کے بل پر، دولت کے بل پر دوسروں پر ظلم کیا تھا، اس ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے کہ اگر ایک بکری ہوتی ہے جو بغیر سینگ والی ہوتی ہے، جس کے پاس سینگ نہیں ہے، تو سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مار دے تو پھر قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کیا جائے گا اور سینگ دے کر کے پھر وہاں پر بدلہ دلوایا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، پھر اس کو مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ تو ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کرتا ہے تو اس کا بھی بدلہ قیامت کے دن دلوایا جائے گا۔ تو سوچو، جو انسان زمین پر، اللہ کی دھرتی پر اللہ کی نعمتوں کو کھا کر دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہے، تو کیا اس کا بدلہ نہیں دلوایا جائے گا؟ تو یہ انسان ناسمجھ ہے، انسان کمزور ہے، انسان جلد باز ہے، انسان کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی مایوس ہو جاتا ہے اور جلدی نا امید ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔ یہاں پر صرف جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہی راجا ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جو کمزور ہے وہ گیا، اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کا بدلہ دلوایا جائے گا اور اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ صرف سزا دلوا دیا جائے، صرف سزا دے دی جائے، اس کے اوپر کوئی گواہ قائم نہ ہو۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ رشوت کھا کر یا رشوت لے کر یا کمزوری کے بل پر یا ذاتی واد کے بنیاد پر یا صرف مذہب کی بنیاد پر جو اپنا ہے اس کو سزا دلوایا جائے، جو غیر ہے اس کو سزا نہ دلوایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہر ایک کو برابر کا سزا اور جزا دیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو برابر کا انصاف ملے گا۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ قائم کریں گے، اگر انسان جھوٹ بولے گا کہ میں ظلم نہیں کیا، میں کسی کو تکلیف میں نے نہیں دی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، انسان جھوٹ بولے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا اور پھر جسم کے دوسرے حصوں سے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ اس کا ہاتھ اس کے بارے میں گواہی دے گا، اس کا پیر اس کے بارے میں گواہی دے گا، اس کے جسم کا حصہ، الگ الگ اعضاء، اس کے جو پارٹس ہیں باڈی کے، وہ سب گواہی دیں گے اس کے خلاف کہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عقیدہ اور عبادت، ان دونوں کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے اخلاق کا، کہ جس کو اسلام نے بہت ہی اہم درجہ قائم کیا ہے، ایک مقام دیا ہے اخلاق کا، کہ اخلاق کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، اخلاق کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ اخلاق کی تکمیل کیا تھی کہ دنیا کے اندر ظلم و ستم کا ماحول تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور پوری زمین پر شرک، کفر، ظلم، ستم، قتل و غارت گیری، ان تمام چیزوں کا ماحول چھڑا ہوا تھا۔
ظلم و ستم کا ماحول چھڑا ہوا تھا اور انصاف کا نام نشان زمین پر نہیں تھا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ کہ وہ زمانہ تھا کہ جس کے پاس لاٹھی اسی کے پاس بھینس، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ خاندانی ہونے کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جو قبروں پر جا کر، قبرستان میں جا کر کے فخر کرتے تھے کہ یہ ہمارے اس کے قبر ہیں، یہ دیکھو یہ ہمارے خاندان والوں کی قبر ہیں، تو قبروں پر جا کر تفاخر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت نے ان کو اوندھا کر دیا تھا، غفلت نے ان کو اوندھا کر دیا تھا، اس طریقے سے اندھا کر دیا تھا، اس طریقے سے اوندھا کر دیا تھا کہ وہ قبروں پر پہنچ جاتے تھے، حتی زرتم المقابر، قبروں پر پہنچ جاتے تھے اور قبروں پر فخر کرتے تھے کہ دیکھو یہ میرے باپ دادا کی قبر ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ بڑی ذات والے کی قبر ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ دیکھو کتنے اونچے آدمی کی قبر ہے۔ تو قبروں پر جا کر کے فخر کرنے والے وہ لوگ تھے جن کے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ تو ایسے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، کہ لوگوں کو اخلاق کا سبق دیا، لوگوں کو زندگی کے آداب سکھائے۔ کہ وہ زمانہ تھا کہ بچی پیدا ہونے پر ناگواری کا اظہار کیا جاتا تھا، اور لڑکا پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا، کہ جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو خوشی مناتے تھے، اور جب بچی پیدا ہوتی تھی غم۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ناگواری، چہرے پر غصے کا اثر، ناگواری کا اظہار، کہ آدمی اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میرا کوئی داماد بنے، میری بیٹی کا کوئی شوہر ہو، تو اس بات کو عار سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، ایسا ماحول تھا۔ تو اس طریقے کے ماحول میں ان کی ذہنیت کو بنانے والے اللہ کے رسول، ان کو زندگی کے آداب سکھانے والے اللہ کے پیغمبر تھے، جنہوں نے اخلاق کی تکمیل کی، دنیا میں آ کر اخلاق کی تکمیل کی، اخلاق سکھائے۔ اخلاق میرے بھائیو ہے کیا؟ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ کیا صرف کسی آنے والے مہمان کو دیکھ کر کے مسکرا دینا اخلاق ہے؟ یا کسی کو بڑے بھائی کہہ دینا اخلاق ہے؟ یا کسی کو سلام کر دینا صرف اخلاق ہے؟ ہاں، اخلاق کے اندر یہ آتا ہے، لیکن صرف یہی اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا تعلق دل سے، قلب سے ہے، کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے۔ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں چلتا یہ ہے کہ سامنے تو ہنس ہنس کے بات کر لیتے ہیں، سامنے تو مسکرا کر بات کر لیتے ہیں، اور جب وہ آدمی سامنے سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کی برائی کرتے ہیں اور اس کے اوپر غصہ کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ دوہراپن چلتا ہے ہمارے یہاں۔ کیسا چلتا ہے؟ دوہراپن، کہ وہ آدمی جس کے اوپر ہم غصہ ہیں پہلے سے، اور اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اور اس کی برائی بھی اکثر ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ سامنے آ جاتا ہے تو ہاں بھائی کیسے ہیں، ہاں السلام علیکم، ایسا سلام کر کے اچھے سے بات کر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ دوستی کے پیچھے دشمنی اور دشمنی کے پیچھے دوستی۔ تو یہ قیامت کا قریب کے زمانے کا حال ہوگا کہ دوستی کے پس پردہ دشمنی کی جائے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے سے دوستی ٹپکے گی اور دل کے اندر بغض، دل کے اندر اس کے بارے میں غصہ۔ تو یہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر چل رہا ہے۔ تو اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کا تعلق دل سے ہے کہ آپ دل سے اس کا احترام کریں، آپ دل سے ان کو اپنا بھائی سمجھیں، آپ دل سے ان کو ایک انسان کے ناطے ان کو اچھا سمجھیں۔ کیوں؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ میں غلطی کرنے والا، آپ غلطی کرنے والے، بڑے سے بڑا انسان غلطی کرنے والا ہے، صرف پیغمبر کو چھوڑ کر۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں
چاہے اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، اللہ کا بہت بڑا ولی ہو، یا ہمارے جیسے عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، غلطی انسان کرتا ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، مطلب کہ انسان کے اندر غلطی اور بھولنے کا، یہ دونوں کی بیماری انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے، بھولنے کی بیماری اور غلطی کرنے کی بیماری۔ تو یہ دونوں بیماری ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ میں کبھی نہیں بھولتا ہوں، کبھی کچھ نہیں بھولتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ ایسا بولتا ہے کہ میں کبھی کچھ نہیں بھولتا، اب جو بولتا ہے وہ آخرکار بہت بڑا امپورٹنٹ چیز بھول جاتا ہے، جو ایسا بولتا ہے وہی امپورٹنٹ چیز بھول جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یا یہ نہیں بول سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، جو بولتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی وہی سب سے زیادہ غلطی کرنے والا ہے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاق کا تعلق دل سے، اخلاق پیدا کرو۔ دنیا کے اندر اخلاق دکھانے والے لوگ اسلام کو پھیلا کر چلے گئے، اور ہمارے جیسے لوگ بد اخلاقی کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے رویوں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کیریکٹر سے ہمارا دین پہچان لیتے ہیں لوگ، کہ اسلام کی خوبصورتی ہم مسلمانوں کی خوبصورتی سے لوگ پہچانتے ہیں، کہ اگر ہم ویسے تو اسلام تو پورا کا پورا خوبصورت ہے۔ ایک آدمی سوال کیا مجھ سے کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ میں بولا کہ اسلام پورا کا پورا خوبصورت ہے، پورا کا پورا اسلام خوبصورت ہے، لیکن مسلمان اس کو نہیں لے رہا ہے، مسلمان اس خوبصورتی کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، اس خوبصورتی کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ خیر، تو اسلام کی خوبصورتی کو لوگ کس سے پہچانتے ہیں؟ مسلمانوں کی خوبصورتی سے۔ اب مسلمانوں کی خوبصورتی سے لوگ پہچانتے ہیں، لیکن یہاں پر مسلمانوں کی بد اخلاقی، مسلمانوں کی جو غلطیاں ہیں اور مسلمانوں کے جو کردار اور کیریکٹر ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو غلط سمجھتے ہیں، مذہب کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے سچا اور سب سے صادق اور سب سے اچھا یہی مذہب، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں۔ اب اسلام کے اندر صفائی کا نظام دیکھو کتنا زبردست ہے، صفائی ستھرائی، پاکی، اس کا نظام، پاکی کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے، کیا کسی مذہب میں ہے؟ آپ دنیا کے اندر ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو، دیکھ لو کہ اسلام میں جو پاکی کا کانسیپٹ ہے، نظافت، ستھرائی، صفائی، یہ کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، لوگ اپنے سماج کے رولز کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن پاکی کا جو کانسیپٹ ہے، حدث سے جو غسل کرنے کا، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کا، حالت جنابت میں غسل کرنے کا جو فرض قرار دیا، کیا یہ سب رولز کسی دوسرے مذہب میں آپ کو ملے گا؟ تو یہ پاکی اور صفائی سب سے زیادہ دین اسلام نے سکھایا، اور پھر سب سے زیادہ گندا کون رہتا ہے؟ مسلمان ہی سب سے زیادہ گندا رہتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پاکی صفائی کو اہم اسی مذہب میں دیا گیا اہمیت، اور گندگی اسی مذہب کے ماننے والے لوگ کر رہے ہیں۔ اب مسلم سوسائٹی میں جا کر دیکھ لیجئے کہ گندگیوں کا کیا حال ہے، صفائی ستھرائی کا کیا حال ہے، پاکی کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کو بہت زیادہ اہم، النظافت نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان کیوں کہا؟ اس کا مطلب کیا ہے کبھی سمجھے؟ آدھا ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا ایمان کی جتنی قیمت ہوتی ہے نا، آدھا ایمان کی جتنی قیمت ہے، تو اتنی ہی قیمت پاکی اور صفائی کی بھی ہے اسلام میں، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن پاکی کا خیال نہیں کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ، استنجا وغیرہ کرتے ہیں، اس کے اندر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے، پیشاب کی چھٹوں سے نہیں بچتے ہیں۔ تو دیکھو، عرب کے اندر، مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا کہ جہاں کے رہنے والے بہت زیادہ پاکی صفائی کا خیال کرتے تھے۔ تو ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاک صاف رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکی کا خیال کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جب یہ لوگ استنجا کرتے تھے تو ڈھیلے اور پانی دونوں کا استعمال کرتے تھے، ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے تھے اور پانی کا بھی استعمال کرتے تھے۔
تو دونوں کا استعمال کرتے تھے، جس میں صفائی زیادہ ہوتی ہے، پاکی زیادہ ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی قرآن میں۔ تو اسلام میں یہ اہمیت ہے پاکی اور صفائی کا، تو اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو حالت جنابت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل کو فرض قرار دیا کہ جب احتلام ہو جائے یا ہم بستری ہو تو فوراً غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے وضو ٹوٹنا جو بولتے ہیں، چلو وہ تو کیا ہے کہ عبادت کے وقت پر ضروری قرار دیا، لیکن دوسری جو ناپاکی ہے، کوئی بھی گندگی وغیرہ بدن پر لگ جائے تو اس کی صفائی کا حکم دیا گیا، ناخون کی صفائی، بالوں کی صفائی وغیرہ، بغل کے بالوں کی صفائی۔ تو یہ سارے بدن کے اندر صفائی کا جو ہے ایک ایک کر کے، ایک ایک پوائنٹ بنا کر کے حدیث میں پیش کیا ہے، جو معلوم نہیں آپ لوگوں کو۔ باضابطہ امام بخاری نے اس کو ہیڈ لائن قائم کر کے، باب قائم کر کے جو ہے حدیثیں پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ناخن کے بارے میں کیا فرمایا، بغل کے بال کو صاف کرنے کے بارے میں کیا فرمایا، بالوں کے بارے میں کیا فرمایا، پیر کی صفائی کے بارے میں کیا فرمایا، وضو کے اندر پاکی صفائی کے بارے میں کیا کیا فرمایا، ناک میں انگلی ڈال کر کے صفائی کرو، یہ بھی حدیث میں فرمایا۔ تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہیڈ لائن قائم کر کے حدیثیں قائم کی ہے امام بخاری نے۔ یہ دین اسلام سکھا رہا ہے، ہم لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اب دوسرے غیر لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ گندے لوگ ہیں، گندے لوگ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حدیثوں میں کیا ہے۔ تو میرے بھائی، جو اسلام میں ہے، جو اخلاق سکھائے گئے، وہ اخلاق دنیا کے لوگوں کو بتاؤ، اپنی اہمیت بتاؤ اور اسلام کی اہمیت بتاؤ۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔